صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا معلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، تعلیم دینے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم پر. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس سے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے. وہاں دو قسم کی محافل انعقاد پذیر تھیں، ایک حلقہ ذکر اور دوسرا حلقہ تعلیم. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کی تحسین فرمائی اور فرمایا کہ حلقہ تعلیم حلقہ ذکر سے بہتر ہے اور میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس علم میں تشریف فرما ہوئے. ناظرین کرام، ہمارے ساتھ آپ جڑے رہیے، کیونکہ آج ایک ایسی بلند مقام اور مرتبت ہستی کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدتوں کے نذرانے، محبتوں کے نذرانے پیش کریں گے. ناظرین، جو پوتے ہیں یار غار و یار مزار جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے، جو نانا جان ہیں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کے، یعنی آپ رضی اللہ تعالی عنہ گھرانہ اہل بیت سے نسبت کی ایک انتہائی مضبوط ترین اور خوبصورت ترین کڑی ہیں، جن کی پھپھو امت کی ماں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پیاری زوجہ عظیم فقیہ و محدثہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ہیں، جن کے علم کے سمندر سے بڑے بڑے کبار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فیض پاتے رہے. یعنی حضرت قاسم بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ بلند پایا مقام ہستی ہیں ناظرین، کہ جن کو یہ شرف خاص نصیب ہوا کہ جس دور میں حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پاک ہوئی، اس وقت اسلام کا نور ہر سو پھیل چکا تھا. یعنی حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان برگزیدہ ہستیوں میں سے ہیں جن کی سماعت نے کبھی کفر و شرک کی آواز تک نہ سنی، بلکہ یوں کہیں ناظرین کہ مدینہ پاک کے آسمان پر طلوع ہونے والے، فقیہ مدینہ کا اعزاز پانے والے اور یار غار و یار مزار کی کہکشاں کے اس شان کی سماعت میں جو پہلی آواز گونجی وہ کلمہ حق کی تھی. یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نورانی ماحول میں آنکھ کھولی جب اسلام کا نور چاروں اطراف میں مکمل طور پہ پھیل بھی چکا تھا اور چاروں اطراف کو روشن کر چکا تھا. کردار و اوصاف کا یہ عالم تھا ناظرین کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جد جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عکس جمیل نظر آیا کرتے تھے. فقیہ مدینہ حضرت قاسم بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ اس قدر بلند ہے کہ آپ کی تربیت گاہ دنیا کی اس عظیم ترین پھپھو کی عظیم ترین آغوش بنی جو امت کی ماں ہے، جن کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دین کا نصف حصہ ان حمیرہ سے حاصل کرو. پھر ناظرین، دنیا نے دیکھا کہ آغوش سید عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کا فیضان تھا کہ حسب و نسب کے وقار کے ساتھ حضرت قاسم بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما زہد و تقوی اور علم و عمل اور طہارت و پاکیزگی اور عبادت و ریاضت کا وہ حسین امتزاج بنے کہ جو پھپھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کی جانشین تھیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پھپھوں کے ایسے علمی جانشین بن گئے کہ وہ مدینہ پاک جو اسلام کا مرکز تھا، جہاں علم کے سمندر بہتے تھے ناظرین، وہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہائے سبھا میں پکارے جاتے تھے. یعنی عاجزی اور انکساری ایسی ناظرین کے مجال ہے کہ علمی تفاخر آپ کو چھو کر بھی گزرے. یعنی اس مقام پر پہنچنے کے بعد بھی آپ جھکے
رہتے تھے۔ یہی نہیں ناظرین، بلکہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم سے لگاؤ کا یہ عالم تھا کہ اس وقت کی کئی جید ہستیوں سے علمی اور روحانی فیضان آپ نے حاصل کیا۔ یہی وجہ ہے ناظرین کہ اس وقت عالم اسلام کے جید علماء کا اس بات پر مکمل طور پہ اتفاق تھا کہ ہم نے اپنے زمانے میں مدینہ منورہ میں علم و فضل میں حضرت قاسم سے بڑھ کر کوئی نہیں دیکھا۔ فقہ کی ناظرین باریکیوں کو سمجھنے والے، علم کی کثرت کے باوجود انکساری اختیار کرنے والے، شریعت کی سختی سے پیروی کرنے والے، سنتوں سے بے انتہا پیار کرنے والے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پاک کی روایت کرنے والے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جنہیں اکابرین امت بے انتہا قدر کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے، جن کو یہ عظیم شرف بھی حاصل ہے ناظرین کہ پوری زندگی کائنات کے مالک و مختار سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کے سائے میں بیٹھ کر امت کو درس دیا کرتے تھے اور امت کی اصلاح فرمایا کرتے تھے۔ بلکہ یوں کہیے ناظرین کہ جو فیض اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کیا، اور جو فیض ہماری ماں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاصل کیا، اس فیضان نبوی کو امت کے آقا کی بارگاہ میں بیٹھ کے امت میں آپ منتقل کیا کرتے تھے۔ کردار کے اس قدر شفاف تھے ناظرین، اس درجے کے متقی اور پرہیزگار تھے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا کردار بذات خود بحیثیت خلیفہ امت کے لیے ایک روشن مثال ہے، وہ اپنے بعد خلیفہ کے منصب کے لیے اگر کسی کو اہل پاتے تو حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاتے۔ بوقت پردہ ناظرین بس آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ خشیت الہی کا یہ عالم تھا ناظرین کہ وصیت میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار لکھوانے کے بعد حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نمازوں سے ناظرین اس قدر پیار تھا کہ آپ نے وصیت لکھوا دی تو اس کے بعد آپ نے یعنی یہ تنبیہ فرمائی کہ میرا کفن جو ہوگا وہ میرے وہی کپڑے ہوں گے، انہی کپڑوں کا انتخاب کرنا جس میں کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا کرتا تھا اور گڑ گڑایا کرتا تھا۔ آئیے ناظرین انہی کی بارگاہ میں ہم ہدیہ عقیدت مل کے پیش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تین ممتاز اور جید شخصیات موجود ہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین، ہماری بزرگ شخصیت محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب۔ دوسری شخصیت پیر صاحب ہیں ماشاءاللہ سید زادے ممتاز عالم دین جناب پیر سید شمس الرحمن مشہدی صاحب۔ اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین، نوجوان عالم دین ہیں جناب مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب۔ تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ پروفیسر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ بڑی خوبصورت بڑی پیاری شخصیت، اور میں تو سچی بات یہ کہ وہ ابھی تک اس محبت کے ٹرانس میں کہیے کہ میں کھویا ہوا ہوں کہ آپ بنیادی طور پہ ایک ایسا موڑ ہے، ایک ایسا یوں سمجھ لیجئے کہ خوبصورت سا موڑ ہے، حسین سا موڑ ہے، سنہری کڑی ہیں کہ جہاں پہ آ کے اہل بیت سے جو نسبت بنتی ہے وہ کیسی خوبصورت بنتی ہے۔ لیکن آغاز کرتے ہیں حضرت قاسم بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاندانی عظمت، پھر ساتھ ساتھ ہمیں بتائیے کہ اجداد میں اور جو آپ کی خاص طور پہ آل پاک میں جو عظمت کی بلندیاں نظر آتی ہیں، اور پھر جس ماحول میں جیسا میں نے عرض کیا کہ آپ کی پیدائش ہوئی، وہاں سماعت میں تو صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں، اور آپ کی کفالت خاص طور پہ جو اس کی ابتدائی کفالت کے معاملات ہیں بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم جنید اقبال صاحب، آج ہم نے جس پیاری شخصیت کا نام اپنی زبانوں پر لانے کی سعادت حاصل کی ہے، یہ وہ ہیں کہ جن کی بدولت امت کو رحماء بینہم کا پیارا پیغام ملتا ہے، جن کی بدولت لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ کی خوبصورتی دنیا کے سامنے آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ صداقت و شجاعت کا، صدیقی و حیدری کا، بلکہ سلمانی کا جو خوبصورت ایک گلدستہ ہمارے سامنے آتا ہے، اس کی بنیاد ہیں سیدنا حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ قرشی مدنی، حضرت قاسم بن محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بات یہ ہے کہ سیدنا حضرت امام جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حیدری اہل بیت کا تعلق جڑتا ہے صداقت کے گھرانے سے، ٹھیک ہے، اور پھر
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد یہ سلسلہ آتا ہے حیدری خاندان میں سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہاں، اور یہاں پر ہمیں سعادتیں ایسی نظر آ رہی ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور ہے، اور مال غنیمت میں شاہ فارس یزد کی 3 بیٹیاں مال غنیمت میں آتی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے متعلق سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور حیدر کرار رضی اللہ عنہ مل کر جو خوبصورت فیصلہ کرتے ہیں، وہ فیصلہ امت مسلمہ کو ایک نقطے پر لانے کے لیے اکسیر کی حیثیت رکھتا ہے۔ واہ، یہ ایک ایسا خوبصورت گلدستہ بنتا ہے کہ جس کے ہر پھول کا رنگ امت کو وحدت کی طرف، پیار کی طرف، محبت کی طرف بار بار بلا رہا ہے کہ انتشار سے بچو، آپس کے اندر ایک نقطے کو لے کر کہ میں فلاں سے متعلق ہوں اس پر رہنا ہے نہیں، آہو قرآن کریم نے جو صداقت بیان کی کہ یہ لوگ آپس میں مہربان تھے، وہ منظر آپ کو یہاں نظر آئے گا جو امت کی وحدت کا سبب بن سکتا ہے۔ اب آپ یہاں دیکھیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا عہد ہے اور مال غنیمت آیا ہے عہد فاروقی میں، یہ بنیادی نقطہ ہے، سمجھنے والے یقینی طور پر اس میں غور کریں گے، اور اس میں ایک شہزادی جا رہی ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کے ہاں، ٹھیک ہے، ایک شہزادی جا رہی ہے محمد بن ابی بکر کے ہاں، اور ایک شہزادی جا رہی ہے عبداللہ بن عمر۔ اب ان 3 صورتوں کو سامنے رکھ کر آپ دیکھیں کہ امام زین العابدین، امام قاسم بن محمد، ٹھیک ہے، سالم بن عبداللہ بن عمر، بالکل ٹھیک ہو گیا، یہ تینوں خالہ زاد ٹھہرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب ان میں اتنا قرب، اتنا پیار، اتنی قریب کی رشتہ داری، واہ، جو امام زین العابدین کے خالہ زاد ہوں، ان کے بارے میں کون عظمتوں کو، اور پھر میں ایک طالب علم کے طور پر یہ بات بھی رکھتا ہوں کہ ہم تو اللہ کے کسی بھی ولی کے ذکر کو، اس کی صحبت کے ایک لمحے کو 1000 سال ریاکاری سے بچی ہوئی عبادت کے برابر قرار دیتے ہیں، اور یہ تو تابعین ہیں، وہ نفوس صحابہ کرام ہیں، نفوس قدسیہ ہیں، بلکہ جب ان کے ذکر پاک کی ذمہ داری کو جب میں نے سنا کہ میں نے ان پر بولنا ہے تو یقین جانیے کہ اس وقت سے لے کر اس وقت تک میں جو اللہ کی رحمتوں کے نظارے دیکھ رہا ہوں ان کو میں زبان پر، سبحان اللہ، یعنی ابھی صرف تخیل ہے، صرف تخیل، ابھی تصور ہے، اور کرم جو ہے شروع ہو جاتا ہے۔ ایک بات جو بڑی خاص میں آپ نے بیان کی، تھوڑا سا حصہ میں بھی چاہتا ہوں کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ڈالوں، اور میں چاہتا ہوں اس پہ آپ ہی کلام فرمائیں۔ ایک تو آپ نے خوبصورت جو یہ خالہ زاد بھائیوں والا سلسلہ بتلایا، یہ کتنا کمال ہے، حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ ایک اور جو خاص بات ہے اس میں وہ یہ کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ نے میں چاہتا ہوں وہ بھی ذرا سے اس کی تشریح ہو جائے کہ امام جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نقد ہوا، اور آپ کی وصال کے بعد مولا کائنات نے آپ کو اپنایا۔ میں یہی اللہ کی رحمتیں تو امت تک پہنچا رہا ہوں کہ حضرت اسماء بنت امیس جب وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے عقد میں آتی ہیں حضرت جعفر طیار کی شہادت کے بعد، تو ان کے ہاں اللہ تعالی محمد عطا کرتے ہیں، اللہ اکبر، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہماری عظیم ماں، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں کائنات کی کوئی عورت تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی، اللہ کا جس پر فرمان ہو، مور لگا دی گئی ہو، وہ ان کو ابو القاسم کہہ کر پکارتی ہیں، اور وہ اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالی محمد کو بیٹا دے گا، اس کا نام بھی ہم قاسم رکھیں گے۔ اور پھر جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت اسماء حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر آتی ہیں، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کیا سایہ، ان کی شفقت، ان کا ساتھ محمد کو ملتا ہے، اور قاسم کے باب محمد کے لیے نہج البلاغہ میں مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد ہے کہ میں محمد کو
دوست رکھتا ہوں اور میں نے بیٹے کی طرح ان کی تربیت. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اس شجرے پہ اس خوبصورت سے اور حسین سے درخت پہ بھی بات کریں کہ جس کی شاخیں جب اس کی جڑیں ہم دیکھتے ہیں تو جا کر امام جعفر صادق علیہ السلام جو ہے پکار اٹھتے ہیں کہ میں 2 مرتبہ پیدا کیا گیا ہوں. کیا نسب پاک، کیا خوبصورت. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ جناب عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، ظاہر ہے یہاں پہ وہ موجود ہیں. پھر اسی طریقے سے یہاں پہ محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں پہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ذرا اس پورے سلسلے کو بیان کر کے خاص طور پہ پھر ہمیں یہ بھی بتائیے آپ کہ تعلیم و تربیت میں جو ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا جو کردار ہے اور ماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا جو خاص طور پہ پیار ہے، اس حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی، آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ 3 اتنے بڑے سوال اکٹھے کر دیے کہ جن کے لیے ایک چنگ میں تو ظاہری مجھے پتہ ہے کہ آپ خوبصورتی سے بیان بھی کر دیں گے بات کرنا ظاہری بات ہے مشکل ہے. پہلی بات تو یقیناً وہ پہلے سوال کے متعلق ہے کہ یہ جو خوبصورت ٹری ہے جس کو امام جعفر صادق نے فرمایا کہ میں 2 دفعہ سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ نسب رکھتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرا نسب اس حوالے سے 2 دفعہ ہے کہ میری جو والدہ ماجدہ ہیں ام فروہ، ان کا نسب بھی چچا کے حوالے سے حضرت ابو بکر تک پہنچتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی ام فروہ جو ہیں وہ بھی حضرت ابو بکر کی پوتی ہیں، اور ام فروہ کے جو والد گرامی ہیں یہی قاسم، یہ بھی حضرت ابو بکر کے پوتے. اللہ اکبر. تو یہ دوہرا تعلق ہو گیا جناب ابو بکر کے ساتھ امام جعفر صادق کا کہ والدہ کی طرف سے بھی اور نانا کی طرف سے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اب اس کے بعد آگے چلیں اور یہ زوجہ بنی حضرت امام باقر، یہ زوجہ بنی حضرت امام باقر کی. دیکھیں نا یہ بات ہے بڑی اہم. امام باقر کے ہاں امام جعفر صادق پیدا ام فروہ اسی لیے ان کی والدہ ماجدہ. بالکل ٹھیک. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ جو حضرت قاسم کی ہستی ہے یا جناب ام فروہ کی ہستی ہے، یہ وہ خوبصورت نقطہ اتفاق ہے کہ جس کو اگر سمجھ لیا جائے تو بہت سے مسائل خود بخود حل ہو جاتے. سبحان اللہ. اور اہل بیت اطہار کا اور صحابہ کرام کا جو باہمی تعلق ہے، جو حسن ہے اس دین کا، جو حسن ہے آقا کریم کی تربیت کا، وہ نکھر کے سامنے آتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور پھر آگے چلتے ہیں تو تربیت کے حوالے سے جب امی عائشہ صدیقہ پاک کی بات چھڑتی ہے تو وہاں پر 3 جز میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہیں. سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ امی عائشہ پاک کا سٹیٹس کیا ہے. پھر یہ سمجھنا چاہیے کہ تربیت کے اثرات کیا ہوتے ہیں. واہ واہ سبحان. اور پھر ہم پہنچیں گے کہ پھر جناب قاسم نے اس تربیت سے حاصل کیا کیا. سبحان اللہ. سبحان. سب سے پہلے جب سید عائشہ صدیقہ کے سٹیٹس پہ بات کرتے ہیں تو پھر کسی تاریخ کی تو ضرورت ہی نہیں. تو قرآن ہے، حدیث کلیئر ہے. ازواجہ امہاتہم. سبحان اللہ. کہ حضور کی ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں. بے شک. اور یہ ماں کا لفظ جو ہے یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ آج میں ان کو ماں کہہ سکتا ہوں، وہ علی کی بھی ماں ہے، اللہ، وہ حسن کی بھی ماں ہے، وہ حسین کی بھی ماں ہے. تو اب اندازہ کریں جنہیں علی کی ماں ہونے کا شرف حاصل ہو، جنہیں اتنے اتنے جلیل القدر شخصیات کی ماں ہونے کا شرف حاصل ہو، ان کی عزتوں کا عالم کیا اللہ. یہ ماں کا لفظ صرف سمبولک نہیں ہے کہ بندہ صرف سمبولک سمجھے، اس میں ہی تو حقیقتیں بیان، یہ کیٹیگوریکل ہے، اسی میں تو حقیقتیں بیان کر دی گئی. اور یقیناً جو لوگ
مولا علی سے محبت کرتے ہیں، حسنین کریمین سے محبت کرتے ہیں، ان پر فرض ہے کہ پہلے ان کی والدہ سے، اللہ اللہ اللہ، کیا اچھی بات آپ کر رہے ہیں، کیا اچھی بات آپ. یہی تو اتفاق. اب مجھ سے کوئی محبت رکھے اور میری ماں سے اختلاف کرے تو وہ کون سی محبت ہوگی؟ مجھ سے محبت وہی ہے کہ جو مجھ سے بھی پیار کرے، میرے والدین سے بھی پیار کرے، میری ماں سے بھی پیار کرے. اچھا اب جو آغوش ملی بڑی حسین اور بڑی عظیم ملی. اگلی بات یہ سٹیٹس سیدہ عائشہ صدیقہ کا یہ ہے ماں کے حوالے سے. پھر علم کے حوالے سے ان کا سٹیٹس کیا ہے کہ وہ تیسرا حصہ علم جو ہے دین کا وہ ان کی شخصیت سے. اللہ. پھر تربیت کے حوالے سے ان کا سٹیٹس یہ ہے کہ انہیں تربیت مصطفیٰ ملی. سبحان اللہ. ازواج مطہرات میں یہ واحد شخصیت ہیں جن کا نکاح مبارک جو ہے وہ تقریباً 13-14 برس کی عمر کے حوالے سے، یعنی ابھی کوئی بہت زیادہ عمر آپ کی نہیں گزری تھی کہ حضور کے خانہ عاطفت میں آ گئی. تو ان کے لیے بالکل علماء تفسیر و تحقیق نے لکھا ہے کہ یہ وہ شخصیت ہے، انہیں صدیق اکبر کی تربیت تو نصیب ہوئی انہیں حضور کی تربیت. اللہ. اچھا پیار سے عمیرہ کہہ کے بلایا کرتے تھے. ظاہری بات. اور ایک ایک معاملے میں سرکار نے تربیت فرمائی. اللہ. ظاہری بات. اور اس کا راز یہ تھا کہ دین میں جو علوم پہنچنے تھے عورتوں کے حوالے سے، وہ چونکہ سیدہ عائشہ صدیقہ کو عمر مبارک کافی ملنی تھی، حضور تو جانتے تھے. بالکل ٹھیک. تو سرکار نے بہت سی تربیت آپ کی فرمائی اور اسی وجہ سے وہ علم کا سلسلہ جو ہے. ایک بات یہاں پہ پیر صاحب بڑی ضروری ہے اور وہ میں چاہتا ہوں آپ اس پہ کلام فرما سکتے ہیں کہ یہ جو جناب محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص فیضان مولا کائنات کا نصیب ہوا اور پھر خاص فیضان حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نصیب ہوا اور وہ ابتدائی دور ہے تھوڑا سا. جی بالکل. وہ ضرور ذرا ابھی وہ سیدہ عائشہ صدیقہ والی آپ نے بات کی تو میں اس کو مکمل کر دیتا ہوں اسی پر کہ اب دوسری طرف جانا ہے، ورنہ اس میں ابھی بہت سے خوبصورت نقطے رہتے تھے. آپ بیان کر دیجئے. اب جناب سیدہ عائشہ صدیقہ کی تربیت میں بات کر رہا تھا نا کہ وہ سٹیٹس ان کا یہ اب اتنا بڑا سٹیٹس ہے سیدہ عائشہ صدیقہ کا علمی حوالے سے، تقوی کے حوالے سے، پرہیزگاری کے حوالے سے. اب حضرت قاسم کو یہ شرف ملتا ہے اتنے بڑے سٹیٹس والی شخصیت سے تربیت حاصل کرنا. سبحان اللہ. حضرت قاسم کی عمر مبارک ابھی 9 سال ہے جب ان کے والد گرامی وصال فرما گئے. ٹھیک ہے. اور چونکہ یہ سگے بھتیجے تھے سیدہ عائشہ صدیقہ کے تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے فوراً انہیں اپنی آغوش تربیت میں لے لیا. ٹھیک ہے. تو اب اگلی بات بہت خوبصورت بات آپ کی یہ ہے کہ انہیں صرف جناب عائشہ صدیقہ کا فیضان نہیں نصیب ہوا. اس دور میں اگر علم کے سمندر مردوں میں کہا جائے تو علی ہیں، عورتوں میں کہا جائے سبحان اللہ. تو یہ دونوں فیضان جناب قاسم کے حصے میں آئے ہیں. ٹھیک ہے. جب جناب قاسم پیدا ہوتے ہیں اس وقت محمد بن ابی بکر مولا علی کے گھر میں رہتے ہیں تو جو دادا والی صفت بھی ایک نصیب ہو گئی اور وہاں سے وہ رنگ بھی نصیب ہو گیا، یہاں سے عائشہ صدیقہ کا رنگ نصیب ہو گیا. یعنی یوں کہہ لیں کہ حیدری رنگ اور ازواج مطہرات کا فیضان یہ جب ملتا ہے تو قاسم بن محمد بن سبحان اللہ. اچھا پھر وہ بات ہے ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں خاص طور پہ ایک ورڈ یوز ہوتا ہے پھپھی ماں کا. ایکچولی یہ میں سمجھتا ہوں ڈرائیو ہی صحیح معنوں میں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ سے ہوا ہے کہ پھپھی جس طرح سے ماں بنتی ہے اگر وہ دیکھنا ہے تو سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں جانا ہوگا. اب انہیں صاحب ذرا یہ بتائیے کہ مدینہ پاک کی دیگر اکابر شخصیت، اچھا وہ دور ایسا ہے کہ چونکہ مدینہ جو ہے وہ علم کا سمندر ہے، مرکز ہے، مرکز اسلام ہے، ایک تفاصیل ملتی ہیں ہمیں ان شخصیات کی، ذرا وہ بتائیے پھر ان کا مقام و مرتبے سے. خاص طور پہ حضرت قاسم بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تعلیم و تربیت حاصل کی ہے، ان سے اکتساب فیض کیا ہے، وہ بھی اپنی جگہ ان کا. دیکھیں آپ نے صرف کافی تھا حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ جو ہے ان کی شخصیت آپ کے لیے کافی تھی، لیکن آپ میں ایک کریوسٹی تھی، ایک تجسس تھا، ایک پیاس تھی کہ آپ نے استفادہ سب سے کیا. ذرا بتائیے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول. جنید بھائی ابھی آپ نے یہ جو بات شروع کی نا پھپھی ماں، اس میں خوبصورت شے یہ ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو میاں بیوی دونوں کا بلڈ ریلیشن علیحدہ علیحدہ ہوتا، پھپھی اور بھتیجی کا ایک ہوتا اور بھانجے کا بھی ایک ہوتا. اس لیے محبت اپنے دادا کے خون کی وجہ سے بڑی زیادہ ہوتی. اللہ اکبر. آپ نے یہ جو سوال پوچھا حضرت سیدنا قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جن سے علم حاصل کیا وہ کون تھے؟ یہ سارا وہ خوبصورت گلدستہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیضان نبوت حاصل کرنے والے. اللہ اکبر. ناظرین کرام، حضرت قاسم بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں. یہ ہماری لیگسی ناظرین، اور یہ ہماری غفلت بھی ہے. یہ ہمارا ورثہ تھا ایکچولی جس کو ہم نے کھو دیا ہے. اب یہ ہمارا ہی ورثہ تھا ناظرین، ہمارا ہی ورثہ تھا. حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ناظرین، ان کا اسٹیچر آپ دیکھیے کہ مدینہ پاک، جس مدینہ پاک سے
علم کے فیضان شروع ہوئے، جہاں سے علم کے سوتے پھوٹے، جہاں سے علم کے دریا بہے، جہاں سے علم کے سمندر بہے ناظرین، اور جو ہستیاں وہاں پر اس وقت موجود ہیں، اس میں حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام و مرتبہ. آج ہمیں خود اپنے آپ سے ایک سوال کرنا چاہیے کہ ہم ایز مسلم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. علم تو ہماری میراث تھی ناظرین، وہ کہیں اور چلی گئی. سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور جب انشاءاللہ لوٹیں گے ناظرین تو آپ کو آپ کی ہستی کا ایک بڑا کمال پہلو، یعنی اکابرین امت کی کثیر تعداد جس انداز سے آپ کو خراج تحسین پیش کرتی ہے آپ کے علمی اور روحانی مقام کے حوالے سے. ہمارے ساتھ رہیے گا. درود پاک. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى وصحبه وبارك وسلم وبارك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. انتہائی بلند پایہ ہستی جناب قاسم بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بارگاہ میں ہدیہ تہنیت پیش کر رہے ہیں ناظرین. اور ایک بات جو میں اب ظاہر ہے آپ بھی سمجھنا چاہیں گے، میں بھی سمجھنا چاہوں گا، یعنی میں نے ابتدا میں ایک بات کی نا ناظرین کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں یہ فرمائے کہ اگر میرا اختیار ہوتا خلیفہ منتخب کرنے کا تو میں حضرت قاسم بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو منتخب کرتا. آپ ذرا سوچیے ناظرین کہ کردار کا کیا بلند آپ کا جو ہے وہ مقام ہوگا، اور کیا کردار کی آپ کی پاکیزگی ہوگی کہ جن کو جو ہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انداز سے خراج تحسین پیش کریں. یہی آپ کے فضائل اور مناقب میں جو ہیں وہ خاص طور پہ ہمیں نظر آتی ہے بات. اور آپ کی علمی خدمات اس حوالے سے ذرا بتائیے، کیونکہ جو بنیادی طور پہ ایک تو یہ کہ ایک آپ کا اسٹریچر یہ ہے کہ آپ کا مقام مرتبہ، اس مقام مرتبے میں خاص طور پہ درس و تدریس کی بات تو ہوئی، لیکن جو علمی خدمات آپ نے انجام دی ہیں اس حوالے سے، اور پھر اس میں جو آپ کے تلامذہ، یعنی ایک تو یہ نا کہ جن اساتذہ سے آپ نے اکتساب فیض کیا وہ تو اپنی جگہ، لیکن جن کو آپ نے فیض منتقل کیا وہ آپ نے بڑے بڑے مینارے قائم کیے. بتائیے ذرا. ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب، بنیادی طور پر اس سوال کے 3 حصے بنیں گے. پہلا تو یہ فضائل والا حصہ ہے. فضائل کے بھی پھر 2 حصے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں نسبی فضائل، ایک ہوتے ہیں کسبی فضائل. ٹھیک ہے. اور آگے چل کے پھر وہ تلامذہ والی بات آ جائے گی تو تیسرا حصہ وہ بن جائے گا. تو میں بس 5 اشارے دیتا جاؤں گا، نسبی فضائل، کسبی فضائل اور آپ کی علمی خدمت. سبحان اللہ. تو نسبی فضائل بھی آپ کے کوئی تھوڑے نہیں ہیں. سب سے پہلی فضیلت تو آپ کی یہ ہے کہ آپ پوتے ہیں تاجدار صداقت کے. اللہ اکبر. یہ بہت بڑی نسبی فضیلت. پھر دوسری فضیلت آپ کی نسبی جو ہے وہ یہ ہے کہ عائشہ صدیقہ جو ام المومنین ہیں سلام اللہ علیہ، ان کے بھتیجے ہیں. اللہ اکبر. تیسری نسبی فضیلت میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی فضیلت ہو ہی نہیں سکتی کہ جو پھپھی کے گھر ہیں، پھپھی کے جو خامد ہیں وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اللہ. پھپھی کے خامد ماموں ہم رشتے میں گنتے ہیں، تو یہ اس حوالے سے حضور کے ساتھ ماموں والا رشتہ بھی رکھتے ہیں. سبحان اللہ. اچھا، چوتھی نسبی فضیلت ان کی یہ ہے کہ یہ خود حضرت محمد بن ابو بکر کے بیٹے ہیں، جو 2 طریقے سے مرکز ہیں علوم اور فیضان کا، صدیقی بھی اور حیدری بھی. اور جس طرح حضرت امام بخاری کی بات کر رہے تھے. اور 5ویں نسبی یہ بھی فضیلت ہے کہ یہ ماں کے حوالے سے بھی کسی معمولی خاندان کے نہیں ہیں، یہ ایران کی بادشاہزادی کے بیٹے. اللہ اکبر. تو 5 نسبی فضیلتیں ان پر اپنے مثال میں آپ نظر سبحان آتی ہیں. اللہ. پھر آ جاتے ہیں کسبی فضیلتوں.
تو قصبی فضیلت میں سب سے پہلے آپ کا فقہ کا امام ہونا، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ امام ابن قیم جیسے بندے نے لکھا کہ جب پوچھا جائے کہ علم کے 7 سمندر کون سے ہوئے ہیں مدینے میں، تو جواباً پہلا نام جو ہے وہ قاسم کا لیا، اللہ، اور یہ سے مراد علم فقہ ان کی مراد تھی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حدیث میں بھی دوسرا قصبی فضیلت ان کی علم حدیث میں بہت بڑی، اور حضرت سفیان ابن عیینہ فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت کی جانے والی حدیثوں میں عالم سب سے زیادہ علم رکھنے والے جو ہیں وہ جناب قاسم بن محمد بن نبی بکر ہے۔ پھر ذاتی قصبی میں آ جاتی ہیں جو اس کے وجود کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، ان میں آپ کا جو زہد و ورع ہے، عبادت جس کو خاص طور پر آپ لے لیں، تو جس طرح آپ علم میں بے مثال تھے اسی طرح آپ عمل میں بھی اتنے ہی بے مثال۔ اللہ اکبر، اللہ، دن کو پڑھانے کا کام کرتے تھے، رات کو ریاضت و عبادت کا کام کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر سب سے بڑی بات جس کو میں کہتا ہوں کہ عبادتیں بھی لوگ کرتے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، لیکن لالچ دنیا موجود رہتا ہے، مال دنیا کی حرص رہتی ہے۔ بے شک۔ ان کا کمال یہ تھا کہ دنیا سے بڑی بے رغبتی تھی، اللہ، کتنا ہی مال ان کے پاس آتا تھا لیکن یہ قبول بھی نہیں کرتے تھے، اور آتا تھا تو لٹا دیتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز کا بڑا قریبی تعلق دوستی کا اور محبت کا تھا، کئی دفعہ اس سے بھی دوری اس لیے اختیار کر جاتے تھے کہ یہ اب وقت کا حاکم ہے، حالانکہ وہ خود بڑے زہد و ورع میں کمال کی شخصیت ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ اور 5ویں قصبی فضیلت ان کی جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ انہوں نے جاتی دفعہ ایک پیغام دے دیا کہ سب سے زیادہ میرا کفن جو ہے وہ نماز والے کپڑوں میں دینا، یعنی نہ یہاں کے لیے کوئی دنیا سے تما رکھی ہے نہ پھر کوئی لالچ۔ اب آ جاتے ہیں تلامذہ کی طرف، تو تلامذہ میں میں سمجھتا ہوں کہ جناب مالک بن دینار، اللہ، نام لینا تو انسان کا عقل جو ہے وہ رک جاتا ہے، کتنی بڑی شخصیت ہے۔ اور پھر یہ جو خود سالم کا ذکر ہو رہا ہے، یہ ان کے کزن بھی ہیں اور ان کے شاگرد بھی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر کے بیٹے۔ ایک حدیث پاک کی روایت میں نافع کا نام بڑا آتا ہے، ٹھیک، حضرت عمر کے خاندان کے خادموں میں، غلاموں میں ان کا نام آتا ہے، لیکن حدیث میں بہت بڑا نام ان نافع، وہ بھی ان کے شاگرد۔ اللہ، امام شابی یہ بھی ان کے شاگرد، امام زہری یہ بھی ان کے شاگرد۔ اللہ اکبر۔ تو یہ 5 کی نسبت پوری ہو گئی۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم آپ کی مرویات قریب 200 بنتی ہیں، ایسے ہی کچھ۔ اچھا، ایک تو یہ کہ مرویات پہ کلام فرمایا، دوسرا بوقت وصال جس کا تھوڑا سا اشارہ پیر صاحب نے فرمایا، لیکن میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا سا کھل کے کلام کریں، کیونکہ اپنے بیٹے کو جو آپ نے نصیحت فرمائی ہے اور جو وصیت فرمائی ہے وہ بڑی اہم ترین وصیت ہے صاحب، کہ کیا اسٹیچر ہے آپ کا، کیا مقام مرتبہ ہے مدینہ پاک میں، ظاہر عالم اسلام میں، لیکن جاتے جاتے جو آپ کو فکر لگی ہوئی تھی وہ کیا لگی ہوئی تھی، وہ ذرا ضرور بتائیے۔ جنید بھائی، جو آپ کی مرویات ہیں ان میں حج، تیمم، احکام قرآن اور وراثت کے مسائل سر فہرست ہیں۔ سب سے پہلے آپ کی مرویات میں یہ بات پیش نظر ہے کہ آپ نے حدیث بیان فرمائی کہ جب عورت عدت میں ہو تو اس سے عدت میں نکاح کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے، نکاح کے بارے میں پوچھنا بھی جائز نہیں ہے، عدت گزر لینے کا انتظار کرنا چاہیے۔ اچھا، پھر اس میں سب سے بڑی بات، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں فلاں عورت عدت میں ہے، میں پہلے اس سے بات کر لوں ٹھیک، تاکہ اس کی عدت کے بعد کوئی اور اس کے ساتھ نسبت نہ قائم کر لے، تو اس کا طریقہ کار بھی بتا دیا۔ ٹھیک، اس کے پاس جا کے کہو کہ میں نکاح کا خواہش مند ہوں اور میں خوش نصیب ہونا چاہتا ہوں، اس بارے میں آپ کی کیا رائے؟
اس طرح آپ کا پیغام اس تک پہنچ جائے گا، لیکن اس کی رائے نہ لیں جب تک وہ عدت میں ہے، اس لیے کہ عورت جب تک عدت میں ہوتی ہے وہ پیچھے والے کے نکاح کے ساتھ برقرار ہوتی، اچھا جب تک وہ عدت ختم نہیں ہوتی پیچھے والا سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ اچھا 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 پھر دوسرے نمبر پر ایک شخص نے اپنے 3 مکان خریدے، یہ حضرت قاسم بن محمد کی مرویات میں سے ایک بندے 3 مکان خریدے اور ہر مکان میں سے تیسرے حصے کی اس نے وصیت کر دی۔ ٹھیک ہے، تو جب آپ کے پاس یہ بات آئی تو آپ نے فرمایا اس نے اپنی اولاد کو مشکل میں ڈال دیا، تینوں میں سے ایک مکان وصیت دے دیتا تاکہ آگے تقسیم کاری میں باقیوں کو دقت پیش نہ آتی۔ ٹھیک ٹھیک، یعنی لوگوں کے لیے سہولت پیدا کرنے والے تھے، ٹھیک، احادیث میں سے مسائل کا استنباط کرتے تھے۔ پھر ایک شخص کے بارے میں آپ نے بتایا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی غیر محرم عورت کو للچائی ہوئی نظر سے دیکھے اور پھر نظر نہ پھیرے تو فرمایا اس کی عبادت کی لذت ختم ہو جاتی، عبادت کی لذت ختم ہو جاتی۔ اور جو دیکھے اور غلطی سے دیکھنے کے بعد پھر دوبارہ اس کی طرف توجہ نہ کرے، فرمایا اس کی عبادت میں اللہ تعالیٰ لذت پیدا فرماتا۔ ہائے 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 ہائے، سبحان پھر ایک اللہ، بڑا خوبصورت معاملہ فرمایا اللہ کے ہاں مقبول ترین عمل وہ ہوتا ہے جس میں دوام اور استقامت ہو، اگرچہ وہ تھوڑا ہو۔ اس پہ ہمارے فقہاء کرام پھر بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص اگر ہفتے کے بعد 50 نفل پڑھتا ہے نا تہجد کے یا رات کی عبادت کے تو ثواب میں وہ زیادہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں قرب میں وہ زیادہ ہے جو روز 2 پڑھتا۔ واہ، مطلب وہاں کوانٹٹی نہیں چاہیے، وہاں کوالٹی چاہیے، کوالٹی اور استقامت چاہیے، استقامت چاہیے، بالکل ٹھیک۔ اور پھر حضرت قاسم بن محمد اپنے بیٹے کو جو وصیت اور نصیحت فرماتے، 2 چیزیں علیحدہ علیحدہ، اپنے معاملات کے بارے میں جو بات ہوئی وہ وصیت ہوئی اور جو اس کو تلقین کی وہ نصیحت ہوئی۔ واہ، تو فرمایا کہ میری وفات کے بعد مجھے اسی میں دفن کرنا جس میں میں نماز پڑھتا ہوں۔ اور پھر سب سے اہم ترین بات مطلب وہ لباس جو وہ نماز میں استعمال کرتے تھے، اللہ کے حضور حاضر ہوتے تھے ان کی، تو بلکہ میرے خیال ہے ان کی بیٹی نے یہ بھی کہا تھا نا کہ میں آپ کے لیے نیا کفن لے آؤں، اس کو بتائیے وہ ذرا وہ کیا ہوا تھا؟ تو کہنے لگے کہ بیٹے نے کہا عبد الرحمن نے کہ میں آپ کے لیے خوبصورت نیا کفن لاؤں گا جس میں اتنے اتنے کپڑے ہوں گے۔ تو فرمایا میں اپنے دادا جان حضرت ابو بکر صدیق کی سنت پہ جانا چاہتا ہوں۔ وہ بھی ایسے گئے تھے اور وہ بھی یہی کہتے تھے کہ فوت شدہ سے زندہ کو لباس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے نئے والے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اپنے بیٹے کو آج کے اس دور کی کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے میرا خیال ہے ان کی نظر میں تھا کہ جب کوئی علم والی شخصیات وصال کر جاتی ہیں تو پھر ان کے بعد سے من گڑت تعریفوں کے پل باندھ دیے جاتے ہیں۔ تو آپ نے اپنے بیٹے کو ایک بڑی زبردست نصیحت کی، فرمایا میری طرف کوئی ایسی شے منسوب نہیں ہونے دینی جو جھوٹ سے وابستہ ہو، اور جتنی بھی حدیث میں حضرت قاسم بن محمد کے بارے میں باتیں ہیں ساری سچی ہیں۔ اللہ، اس لیے جو بزرگوں کے بعد آتے ہیں ان کو چاہیے کہ بزرگوں کی انہی باتوں کو بیان کریں جو سچ ہیں، من گڑت بات نہیں بیان کریں۔ یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا یہ بات ایسی ہے، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت اگر میرا خیال ہے ہمیں چاہیے کہ آج بزرگ جو ہیں وہ اپنے پاس خود لکھ کے رکھیں کہ اور اپنے مریدین کو جو ہے بتائیں کہ میرے جانے کے بعد ایگزیجریشن نہیں کرنا، بالکل بات یہ جتنا ہوں اتنا ہی بتانا، بس بات یہ میرے ساتھ زیادتی ہو جائے گی۔ لیکن ایک بات جو بڑی کمال ہے کہ آخر میں دیکھیں آپ تو پوری عمر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرچار کرتے رہے، لیکن پھر کیا وجہ تھی وصیت میں اپنے خاص طور پہ کلمہ طیبہ کو؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے کہ جو دنیا سے جا رہا ہے اس کے جسم جو روح نکل رہی ہے اس کا آخری کلام اگر لا الہ الا اللہ ہے تو فرمایا صرف روح ہی رکاوٹ ہے، اس کے بعد اللہ سیدھا جنت عطا فرماتا ہے۔ اللہ، اور وہ کامیاب ترین شخص ہے جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ سبحان، اپنے بیٹے کو ایک بڑی خاص تلقین کی، وہ کیا؟ فرمایا میرے بیٹے یہ یاد رکھنا دنیا کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی گناہ کو حقیر سمجھو، کہ اس کام کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، فرمایا یہی سب سے بڑا گناہ ہے، ہر گناہ کو بڑا گناہ سمجھو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں گناہوں سے بچا کے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ تشریف لائے تینوں آپ کا۔ ناظرین کرام کتاب الشفا کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں۔ حصول علم میں برکت کے حوالے سے آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں۔ روزانہ نماز فجر کے بعد اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا علیمو 21 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لینے سے جو رکاوٹیں ہوتی ہیں ناظرین وہ دور ہو جاتی ہیں اور علم میں اضافہ ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ ایک بڑا ہی کمال قول مبارک ہے، ذرا توجہ سے سنیے کہ حضرت قاسم بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ آدمی کی اپنی عزت کرنا، یعنی اپنی عزت کرنا یہ ہے کہ وہ اپنے احاطہ
حلقہ علم سے باہر کوئی بات نہ کرے. بہت سے لوگ ناظرین ایسے ہوتے ہیں معلوم کچھ نہیں ہوتا صاحب, جب گفتگو شروع کرتے ہیں تو ادھر ادھر. یہ بھی اپنی عزت کو بڑا سنبھال بات ہے کہ انسان صرف وہی بات کرے جو اسے معلوم ہے, بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں اس میں بھی بہت انسان کو سنبھل کے بات کرنی چاہیے. روزنامہ 92 نیوز میں آج حضرت قاسم بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آرٹیکل ضرور پڑھیے گا. ٹویٹر پہ میں ضرور فالو کیجیے, فیس بک پیج کو لائک کیجیے, یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا. آپ وہاں موجود, ہم یہاں موجود, مل کے نعرہ لگاتے ہیں. اس دعا, اس امید, اس یقین کے ساتھ اجازت دیجیے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا, پاکستان کا اور امت مسلمہ کے لیے ناظرین بہت دعا کیجیے. پاکستان کے لیے بہت دعا کیجیے. بڑے مسائل ہیں, بہت مسائل ہیں جن کی خبریں ہم تک پہنچتی بھی نہیں ہیں, لیکن یقین مانیے ناظرین جب ان خبروں کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو دل پھٹنے لگتا ہے کہ یہ حضرت قاسم بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستیاں جو ہیں جنہوں نے دین اسلام کے لیے بے انتہا قربانیاں دی ہیں, اپنا سب کچھ دین اسلام کے لیے قربان کیا ہے. اس دین کو ہم نے بہت فار گرانٹڈ لے لیا ناظرین. اپنی ہی فکر ہمیں لگی ہے, ہمیں امت کی فکر نہیں ہے امت میں کیا کچھ ہو رہا ہے ناظرین. لہٰذا امت کے لیے بہت دعا کیجیے اور جو کچھ کر سکتے ہیں, جس حد تک کر سکتے ہیں امت کے لیے, امت کو جوڑیے, امت کے لیے کام کیجیے. صاحب یہ وہ پرچم ہے ناظرین, آج نہیں تو کل اسی پرچم کے سائے تلے ہمیں آ کے کھڑا ہونے. یہ جتنی بھی ہمارے درمیان جو ڈفرینسز ہیں ناظرین, ان ڈفرینسز کو ایک وقت پہ ختم ہونا ہے. جس دن امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونا ہے ناظرین, یاد رکھیے گا یہ میرا جملہ, میں زندہ ہوں تو شاید یاد رہے, مر جاؤں تو یاد کیجیے گا, یہ ساری ڈفرینسز ختم ہو جائیں گے ناظرین. سب ایک ہی پرچم تلے آئیں گے, وہ پرچم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اس دعا, اس امید, اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.